السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ عیسیٰ بھائی کسی کا ویزا لگ گیا تو نہ گال کرا دو، دکھا دو. تو یہ دیکھیں 7 فٹ کا بندہ بیٹھا ہوا آپ کے سامنے ٹھیک ہے، شراز بھائی ہیں اور ابھی یہ ٹریول کرنے والے ہیں آج کل میں، اور پہلے بھی بہت دفعہ یورپ گئے ہیں. ابھی جو ہے یہ فرانس جا رہے ہیں، جرمنی بھی انہوں نے وزٹ کر لیا ہے، اسپین بھی کر لیا ہے، اور بھی 1-2 کنٹریز کی ہوئی ہیں. تو وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ جی بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا یا بہت لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ ہے ویزا لینے کی، تو کوئی ایسا سین نہیں ہے. اب ان کی زبانی جو ہے نا آپ سے وہ شیئر کروا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے کون سا ویزا لیا، کیا آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے ذریعے کرنا ہو تو کیا سین ہے، اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو شراز بھائی بسم اللہ کریں اور بتا دیں سب کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی، مین چیز جو ہے نا اس میں ٹریول ہسٹری کا ضرورت ہے، لیکن میں نے 2018 سے فرسٹ آف آل جو نا وہ میں نے تائی لینڈ کا اور ملیشیا کا ویزا لگا کے اور ترکی کا ساتھ میں. تو اس میں منیمم بیلنس جو نا وہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تقریباً آپ یعنی ان کنٹریوں کے لیے تو اناف ہے 1000 بھی چلے گا آپ کا اویلیبل بیلنس. باقی جو نا آپ کا بیسک سیلری جتنا ہوگا وہ کمپنی کا NOC یعنی نو آبجیکشن لیٹر وہ بھی ساتھ میں ہوگا. 6 منتھ کا ویزا بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. اور دوسرا 6 منتھ کا بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ساتھ میں. اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بکنگ، ہوٹل بکنگ، اور دوسرا جو ہے نا وہ کیا نام ہے، ریٹرن ٹکٹ جی، اور ٹریول انشورنس وہ بھی کرنا ہے. تو ایسے چکروں میں بھائی نہیں پڑا جو ایجنٹوں کے ذریعے جو ڈن بیس پہ یا ڈنکی یہ چیزوں کے جو نا یہ چکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اب بھی دیکھو اسپیشلی وزٹ ویزا کے لیے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے بولیں جی مجھے ویزا لے دیں. بالکل. تو اس میں جو نا اتنا خاص چیز نہیں ہے جو ریکوائرڈ، کیوں میں نے تو آپ کو بولا یہی چیز کی ضرورت ہے. باقی 30-25 ریال پہ جو نا وہ 30-50 ریال پہ جو نا منیمم کم از کم وہ آپ کو جو نا ایک ٹریول ایجنٹ کا آن لائن فارم جو نا وہ فل کرتا ہے. باقی یا پڑھا لکھا اگر کوئی ہے تو اس کے وہ بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ نہیں جانتے. باقی آپ خود جا کے MBC میں یا VFS میں یا BLS میں ادھر جا کے اپنا کارڈ سے جو نا وہ سویپ کر کے آپ کا جو نا جو ویزا کی فیس ہے وہ خود آن لائن اس کا جو نا پے کر سکتے ہیں. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرے میں ہمت ہے میں کر لوں گا جی تو خود ہی آن لائن کیجئے. بالکل. یا اگر آپ کو لگتا ہے جی میں پتہ نہیں غلطی کر دوں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فارم سے ہی فل ہوگا نہیں ہوگا، یا کہاں پہ کیا کرنا ہے، حالانکہ سمپل طریقہ ہے. BLS کا جو ہے اور VFS کا سب کا آن لائن ہے. ایمبیسیز کی ساری انفارمیشن آن لائن پڑھی ہیں، فارمز ہوتی ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر کے سبمٹ کرنا ہے. تو باقی فیس جو ہے میرے خیال سے موسٹلی یورپین جو وزٹ ویزے ہیں ان کی 38 ہوگا شاید. یہ اپوائنمنٹ کا تقریباً 15 ریال ہے فرانس کے لیے، اور ویزا کی تقریباً 38 ریال. 38 ریال موسٹلی یورپین جو ویزا ہے شینجن ویزا وہ 38 ریال ہے. تو اگر آپ خود نہیں کرتے تو آپ نے جو ہے نا کسی کی سروس لینی ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ سے 10-20 یا زیادہ ریال جو ہے وہ چارج کرے گا. باقی پھر آپ کو پتہ ہی ہے. اور ویزا دکھا دیو، کسی یہ نہ کہیں کہ ویزا آپ کا لگا نہیں ہے اور انفارمیشن ایسے. میں آپ کو بھائی ویزا بھی شیئر کر لے گا، ایسا نہیں ہے جو میں تو یہ میرا الحمدللہ یہ ملیشیا کا ہے، اور دوسرا یہ تائی لینڈ کا دیکھو 2018 میں نے وزٹ کر کے، اور یہ پھر بعد میں یہ ہے ترکی کا ویزا ہے. ابھی آئے گا آپ کا شنجن. اور پھر بعد میں نے اسی سال میں اسپین کا ویزا، یہ دیکھو یہ اسپین کا وزٹ کر کے، اور یہ دوسرا ایگزٹ جو ہے نا 2018 کا وہ میں نے فرانس سے ایگزٹ پیرس ایئرپورٹ سے. ٹریول ہسٹری پہلے یعنی ملیشیا، تھائی لینڈ اور ترکی سے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسپین کا لگا، پھر جرمنی کا لگا، پھر جرمنی کا ریسنٹلی جو نا وہ نیو ایئر کے لیے جو نا وہ 2023 میں یہ ویزا اٹھا کے جرمنی کا تو آپ دے سکتے. تو پھر بعد میں الحمدللہ آ کے پھر دوسرا ویزا بھی جرمنی نے دے دیا 3 منتھ کے بعد.
یہ بھی دیا تھا لیکن وہ میں کچھ ایشو آیا تھا ادھر, وہ ٹریول کچھ نہیں کر پائے. ٹریول نہیں کر پایا, ایکسپائر ہو گیا. تو ابھی الحمدللہ ریسنٹلی جو ہے نا یہ فرانس کا ویزا ابھی لگ گیا تھا الحمدللہ. تو ابھی میں ٹریول کرنا تھا, تو عیسیٰ بھائی سے میں مل انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ یہ فیوچر میں بھی آپ سے جو ہے نا بالکل انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جو بھائی کسی کو بھی ضرورت ہوگا تو انشاءاللہ عیسیٰ بھائی سے کانٹیکٹ میں رہو, وہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرے گا اچھے طریقے سے. شہزاد اور بھائی وہ میں بھی ایکچولی ساری انفارمیشن یہی بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں. جی وہ جی کہتے ہیں بھائیان کو کیس دکھاؤ جس کا ویزا لگاؤ. ٹھیک ہے, اب ان کے 4 ویزے لگے ہوئے ہیں, ایک لگا ہے انہوں نے ٹریول بھی نہیں کیا, ورنہ یورپ کا ویزا لگ جائے وہ جا کے واپس نہیں آتا ہے. جی اور بالکل آج کل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, تو وہ اسموتھلی جب دل کرتا ہے, جس ملک کا دل کرتا ہے, آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. جی. اور جو انہوں نے بولا اسٹیٹمنٹ, آپ فرانس ویزا کے لیے آپ کی اسٹیٹمنٹ کتنا تھی؟ میرا فرانس ویزے کے تقریباً 2400 اس طرح. 2000 پلس ہوگا تو آپ کا ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوئی. باقی ویزا بھی ان کے اس طرح لگے ہیں, جی بالکل. 1500 2000 یہ 3000. جرمنی کا جو نیو ایئر کے لیے جو میں گیا تھا نا, اس میں میرا بیلنس تقریباً 1600 تھا اس طرح, 1600. تو پھر آئیڈیل بھی یعنی یہی ہے 1500 کے اوپر. 15 سے اوپر لے کر جتنا بھی اوپر ہوگا تو مشکل نہیں ہے وہ. اور اچھا آپ نے جی سیلری جو ہے وہ انہوں نے پہلے ہی بتایا کہ بیسک سیلری گروس سیلری جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. بالکل 6 جو منتھ آپ کی کا سیلری ہے, جو سیلری سرٹیفکیٹ ہے جو کمپنی آپ کو دیتی ہے, اسی حساب سے آپ نے جی این او سی کے اوپر بھی اور اپنی اسٹیٹمنٹ بھی وہی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں زیادہ کم آ رہے ہیں, سیلری آپ کی اتنی ہے نہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز یہ بھی کہ آپ نے آرگینک طریقے سے بنانی ہے, ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے نہیں بنانی. وہ بعد میں آپ کو جو ہے نا پوچھا جائے گا, وہ پھر پروف نہیں بندہ دے پاتا. تو اپنی سیلری جو ہے بہتر ہے کہ وہی سیو کریں, اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلا جو جو پروسیس ہے وہ اپوائنمنٹ لینے کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن سبمٹ ہونے کے بعد تقریباً وہ ورکنگ ڈیز جو نا تقریباً 2 ویکس لگے گا. لیکن یہ جو فرانس نے مجھے ویزا دیا تھا ورکنگ ڈیز تقریباً نہ 10 ڈیز کے اندر دے دیا. دیکھ لیں 2 ویک کا ٹائم ہوتا ہے, ان کو 10 ڈیز میں ملا ہے. جی بالکل. تو اگر آپ کی اپلیکیشن ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے ہے, تو زیادہ ٹائم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے بھائی. یہ جو نا وہ ایجنٹوں کے چکر میں نہیں پڑ, ایسا نہیں ہے جو وہ 2000 اور 3000 یہ چکر. یہ دیکھو یہ ادھر نہیں چلے گا, ہر چیز جو نا لیگل طریقے سے کرنا چاہیے بھائی. ادھر جا کے وزٹ کر کے کمپنی ہے ادھر جا کے وہ آپ کو اگر وہ جاب کا آفر دے گا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, انٹرویو دینا ہوگا تو ادھر. تو یہ جو نا یہ وزٹ میں جو نا یہی خاصیت ہے. جس طرح عمان میں لوگ وزٹ پہ آتے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں, تو جی بالکل. اس کے اوپر بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں. بس کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں وزٹ پہ ہوں اور مجھے جاب ملے تو میں کیسے کیا جو ہے وہ ٹیکل کروں گا تمام معاملے کو. اور کیا ہے جی, بس اور کچھ نہیں ہے. تو یہی انفارمیشن تھا جو میں نے. ایک چھوٹی سی جی ان کو ویسے بتا دیں, آپ کا سارا خرچہ کتنا ہوا ایک ویزے کا؟ میرا ویزا کا تقریباً فرانس کا ہے تو یہ بتا دیں کتنے لگے. یہ تقریباً 50 ریال تو یہ ڈالو اپوائنٹمنٹ کے ساتھ, اور تقریباً 30 ریال یعنی 80 ریال 80 ریال میں ان کو فرانس کا ویزا مل گیا الحمدللہ. میں اور نے پہلے کسی بھی کو ایسا پیسہ ہی ہے. دے رہا ہوں ایسا ایجنٹوں کا, بس جو آن لائن جو فارم ہے جو فل کرنا ہے, اگر میں خود کر رہا ہوں تو صحیح ہے, نہیں ہے تو کسی ٹریول ایجنسی کے ادھر ہی جا کے تو ان لوگوں کے اوپر اگر وہ کرنا ہے کو تقریباً 30 سے 50 ریال وہ آپ سے چارج پڑے گا. تو اگر کوئی بندے کا پتر ہے تو وہ 10-20 میں بھی کر دے گا. ہاں بالکل. 25-30 ایوریج وہ لے لیتے ہیں. یورپ کا ویزا ہے تو پیسے جی تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے. باقی آپ خود جو نا پے کر کے فیس ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ سے کارڈ سے جو نا وہ خود جو نا بالکل. پہلے 32 آپ کا جب وہ اسپین وغیرہ کا لگا ہوگا, جرمنی کا پہلا ویزا, تو وہ 32 تھی شاید فیس. ہاں وہ 32 کا تھا. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے نا یہ 38 ہوا ہے شنجن ویزے کا. جی 38 ہے, الگ الگ ہے, 10 ریال اوپر نیچے ایسا کنٹری کا ڈفرنس ہے. یعنی 32 سے لے کر تقریباً 45 تک اس طرح الگ الگ جو نا وہ فیس ہے. ایوریج وہی 37-38 ریال ہے شنجن جی ویزے. بالکل. تو یہ صورتحال ہے جی. آپ نے خود کرنا سب کچھ, اور انفارمیشن کہاں سے ملے گی, کہاں پر کیا دینا ہے آپ نے, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو جس ملک کا ویزا اپلائی کرنا ہے اس وہاں کی آپ نے ویب سائٹ دیکھ لینی ہے. اگر اسپین وغیرہ ہے, کچھ ویزا جو ہیں یورپ کے وہ BLS کے ذریعے ہوتے ہیں, اور زیادہ جو ہیں وہ VFS کے ذریعے.
تو آپ نے VFS کال کرنی ہے, ان سے پوچھ لینا ہے جی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے, یا آپ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ وزٹ کریں, وہاں پر A to Z انفارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ٹریول ہسٹری والوں کے لیے تھوڑی سی ایڈیشنل انفارمیشن یہ ہے کہ آپ میری آواز پتہ نہیں تھانوں کدن دی آئی تو وہ ٹریول ہسٹری والوں کے لیے یہ ہے کہ تھائی لینڈ, ملیشیا یہ آج کل جو ہے نا نارمل ہیں, UAE ہو گیا, آپ ترکی جائیں, ایک جارجیا کر لیں بیچ میں, اور مالدیو, سری لنکا, یعنی ڈیفرنٹ کانٹیننٹ جائیں گے تو اس کی زیادہ ورتھ ہے. سنگاپور جائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. باقی شراز بھائی کوئی پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ نہیں بس باقی کچھ نہیں ہے, جو یہ تھا وہ سمپل ہے, میں نے آپ کے بالکل ساتھ شیئر سمپل ہے. کیا تھا, آپ نے اور خود دیکھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھا. ہاں جی, جو میں نے اپائنمنٹ لیا تھا, اپلیکیشن جو بھی ہے میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. آپ کو تو ڈیلی میں ہم بھی کرتا جو ایسے بالکل ایسے ترتیب ہے. تو بالکل سمپل ہے. جو میرا اور انڈر پروسیس تھا یہ پاسپورٹ, تو میں نے آپ کو بولا ابھی انڈر پروسیس ہے, تو دیکھیے گا انشاءاللہ کب وہ میسیج ریسیو ہو گیا تھا, ای میل آیا تھا, میں نے آپ کو بھائی بالکل ابھی دیکھے گا. تو الحمدللہ ویزا لگ گیا تھا. تو بس یہ سین ہے جی. یہی اور سین ہے. ورک پرمٹ کے لیے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے پیپر جو ہیں دوسرے ملک سے آنے جہاں پر آپ نے کام کے لیے جانا ہے, اور اس کے بعد آلموسٹ اسٹیٹمنٹ, NOC وہ سیم ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ورک پرمٹ ہے, وزٹ ویزا ہے تو یہاں سے آپ کی ریکوائرمنٹ وہ چینج ہو جائیں گی, نہیں, وہ تقریباً سیم ہے. بس وہ کیا ہے کہ اس بہاف پہ آپ کا جو ہے وہ ویزا لگتا ہے. وہ ورک پرمٹ جو ہے آپ کا وہاں یورپ سے ایشو ہوگا جس بھی ملک کا ہے, اس کے بعد آپ یہاں اس بہاف پہ ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے, اور وہ 99% سیم ہے جس طرح وزٹ ویزا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک اور چیز بھی, سارے ملک جو ہے وہ ان کا چوتھا پانچواں ویزا لگا ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہ کچھ کا تو ہر مہینے جو ہے وہ ویلیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, کچھ کی وہ نہیں بھی بڑھاتے. تو یہ امیگریشن آفیسر کے اوپر امیگریشن کہہ رہا ہوں, یہ امبیسڈر جو ہے ان کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کتنے دنوں کا ویزا دیتے ہیں. جنرلی کیا ہوتا ہے, آپ کو شروع میں 1 month ملے گا, بعد میں 45 days, پھر 3 مہینہ, پھر 5 سال, 10 سال. تو کچھ کیسز میں جو ہے وہ جلدی نہیں بھی دیتے لانگ سٹے کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک الگ ایشو ہے. ہاں, اگر بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آسانی سے جو ہے نا وہ لانگ ٹرم بھی مل جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ مہینوں بھی جو ہے نا وہاں پہ گزار سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار اوکے شراز بھائی. انشاءاللہ بھائی, اور شکریہ. باقی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت السلام شکریہ جی. علیکم. وعلیکم تھینک یو. السلام.